خدا تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے تو کوئی انسان ہدایت کے بارے میں سوچتا ہے. انسان کے وجود میں جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کے سلیکشنز میں جو اس نے انتخاب کیا ہوتا ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. مثلا اگر ہمارے وجود کے اندر اچھائی ہوگی تو ہم جب دو جگہ کے اوپر پہنچیں گے جہاں پہ دو آپشن ہوں تو صحیح آپشن کو لیں گے. تو اگر آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ظاہر بہت بڑا معاملہ ہے کہ اندر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے یہ سب ظاہر ہونے والا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میرے اندر کیا ہے، خوبی ہے، اچھائی کس درجے کی ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب مجھے دو چیزوں میں کوئی سلیکشن کرنا پڑتا ہے تو اچھائی کو انتخاب کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو اگر اس کو نعوذ باللہ تعالی، پہلے اچھی مثال دے دوں، اللہ کرے کہ اس کو یہ لگے کہ نہیں میرا دل خود سے اچھائی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جانے کا میرا نفس مائل ہی نہیں ہے، بہت ہی اچھی بات ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اچھائی کا ملکہ حاصل ہو گیا، یعنی اچھائی کے اوپر اس کا نفس تربیت پا گیا. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ یہ احساس کرتا ہے کہ نہیں، اچھائی پر جانے کے لیے بہرحال ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے، پھر شاید میں اچھائی پہ چلا جاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی بہت اسٹرانگ پاور نیگیٹو کی کام کر رہی ہے، ورنہ جنگ کیوں لڑنی پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اندر کچھ ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ یہ دیکھتا ہے کہ خود بخود طبیعت برائی پر مائل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا وجود کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے. تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے جان سکتے ہیں. یہ دین ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کو پہچان لو تاکہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اپنے وجود کو سنبھالو. میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ سلسلہ مجالس بابرکت ان امام کی شہادت کی مناسبت سے جن کے نام سے ہم منسوب ہیں، اور ہم سب طالب علم، دینی طالب علم ہوں یا غیر ہوں، اس مکتب کے طالب علم ہونے پر فخر کر سکتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. کیونکہ ہر سال ہم اس سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں یہاں پر، تو ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ کے سامنے ضرور عرض کر دوں کہ وہ تعلیمات جو امام ارشاد فرماتے تھے اور 4000 قلم لکھتے تھے، تعلیمات کیا تھی؟ مشہور ہے یہ جملہ، آپ نے سنا ہوگا، اہل سنت کے منابع کے اندر بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. امام ارشاد فرماتے تھے 4000 قلم لکھتے تھے. 4000 قلم لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم بھی اپنے حساب میں سوچ رہا ہوں 6-8 ہزار کم از کم پارٹیسپینٹ ہونے چاہیے. کیوں؟ اس زمانے میں کیا قلم ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ایسا قلم سے لکھنے کے لیے پورا ایک سسٹم آپ کو چاہیے تھا. یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس فاؤنٹین پین نہیں تھا، کوئی بال پین نہیں تھا، تو قلم سے لکھتے کیسے تھے اس زمانے میں؟ مثلاً آپ گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر بال پین نہیں ہے، پین نہیں ہے، ظاہری الیکٹرانک نہیں ہے، تو لوگ لکھتے کیسے تھے؟ جیب میں ان کے انک پاٹ بھی ہوتا تھا اور قلم بھی ہوتا تھا اور کاغذ بھی ہو. یہ تینوں چیزیں چاہیے کچھ لکھنے کے لیے. تو اب وہ تینوں چیزیں لے کر چلنے والے لوگ اس زمانے میں کتنے ہوتے ہوں گے؟ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ 4000 قلم لکھتے تھے، اس کا مطلب ہے 6-8 ہزار لوگ تو کم از کم سننے والے ہوں گے، تب کہیں جا کے 4000 قلم نکلیں گے جو لکھیں گے. یہ کام اس زمانے میں ہو گیا. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ امام نے فرامین ارشاد فرمائے 10 سال 15 سال تک جن کو 4000 قلم ہر روز لکھتے تھے، مثلا شاید ہر روز نہ لکھتے ہوں، کچھ مدت لکھتے ہوں، میں کتنے صفحے لکھ سکتا ہوں اس پہ؟ چلو یہ نہ پتہ چلا ہو مجھے کہ وہ کیا تھا اور اس میں ایگزیکٹ عبارت کیا تھی، لیکن ایک بنیادی سوال میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، اس علم کی ہیڈنگز کیا تھیں جو امام سکھاتے تھے؟
کم از کم اس کے اوپر تو کلیئرٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ جو امام سکھاتے تھے، وہ جو علم دیتے تھے، فرماتے تھے، اس کی ہیڈنگز کیا تھیں؟ نمبر ایک، بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، میں کچھ کو تذکرہ کروں گا۔ امام کی پرائرٹی کیا تھی، امام کیا سکھانا چاہ رہے تھے۔ اب میں اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس زمانے میں امام 2 درس ارشاد فرماتے تھے، ایک، اور وہ درس کی کیفیت کیا تھی وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ 2 محفلیں ہوتی تھیں، 2 سٹنگز ہوتی تھیں، گیدرنگز۔ ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر لوگ بیٹھے ہوں، ایک کلاس ہو اور اس میں لوگوں کا مثال کے طور پر اٹینڈنس کے ساتھ کچھ کوئی سسٹم بنا ہوا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ مسجد تھی، امام تشریف لاتے تھے، زیارت فرماتے تھے، عبادات فرماتے تھے، پھر ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ لوگ امام کے انتظار میں ہوتے تھے کہ امام تشریف لائیں گے۔ اس موقع پر لوگ امام سے کچھ سوال کرتے تھے۔ یہ سوال کا سلسلہ کچھ وقت جاری رہتا تھا، کبھی زیادہ ہوتا تھا، کبھی کم ہوتا تھا۔ ہر روز کوئی ایک ٹاپک نہیں تھا، ہر سوال ایک ٹاپک کے اوپر نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پہلا سوال کیا نماز کے بارے میں، ممکن دوسرا آدمی سوال کرے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، تیسرا آدمی کوئی اور سوال کرے۔ اچھا، یہ خود ایک ڈسکشن ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات جو انہوں نے مثال کے طور پر 250 سال میں ارشاد فرمائی، وہ ہم تک کمپائل ہو کر پہنچی کیسے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری کام ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ کنٹینویشن ہے یا بریک آیا ہوا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، اہل بیت کی تعلیمات میں بریک آیا ہے، تو ختنہ نہیں آیا ہے، کنٹینویشن کے ساتھ ہے۔ تو اس کا پروف کیا ہے؟ میں نے بتایا، اس کمپائلیشن کو اسٹڈی کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فی الحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے تھے، لوگ سنتے تھے، اس میں کچھ لوگ لکھتے تھے، جو وہ لکھتے تھے اس کو اپنے گھر کے اندر ایک ایک پیپر کر کے رکھتے رہتے تھے۔ جو پیپر جمع وہ کر لیتے تھے، اس کو کہتے تھے اصل، کہ مثلا ہم نے اصل امام سے اس کو ریسیو کر لیا۔ اس طرح کی 400 اصل مشہور ہیں کہ جو 250 سال میں راویوں نے جمع کیے ہیں۔ ایک راوی کا ایک اصل بھی نہیں ہے، ممکن ہے ایک راوی کے 2 اصل ہوں، ممکن ہے 3 اصل ہوں، لیکن بہرحال 400 اصل کتابیں مشہور ہیں۔ ہمارے پاس تو فیسلٹی ہے کہ وہ 400 کتابیں جو تھیں ان سے، اور جو کلاسیفائڈ نہیں تھیں، اس میں کوئی سیکوینس بھی نہیں تھی، بعد کے آنے والے علماء نے اسے کلاسیفائی کیا، اس کو چیپٹر کیا، اس کو سیکوینس میں لائے، اور یہ 4 اصلی کتابیں ان سے تشکیل پائی ہیں۔ جو ہمارے پاس 4 اصلی کتابیں کہی جاتی ہیں، وہ ان سے تشکیل پائی ہیں۔ بعد میں آنے والوں نے اس کے اوپر بھی ظاہر بہت محنت کی، اور یہ حدیث کا اتنا بڑا کمپائلیشن ہمارے پاس موجود ہے، جو اب آلموسٹ سارا کا سارا، تقریباً سارا کا سارا آن لائن اویلیبل ہے۔ اور اب الحمدللہ رب العالمین، آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، کوئی روایت آپ کو جاننی ہو، پہچاننی ہو، تو آپ اس کو آن لائن سرچ کر سکتے ہیں۔ قصہ یہ کہ امام تشریف لاتے تھے، سوال کہا کیا جاتا تھا، امام جواب ارشاد فرماتے تھے، لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کن علوم کو امام بیان فرماتے تھے؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی، فقہ میں بھی ہو سکتی تھی، عقیدے میں ہو سکتا ہے، تاریخ میں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میرا اصلی پوائنٹ ہے، پریورٹی امام کی کون سی تھی۔ مثلاً عجیب سی اگر میں کوئی حدیث کے لیے عرض کروں تو یہ کہوں گا، مثلاً ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ سب بھی ظاہر ہے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ تھا، تو مثلاً وہ آ کے کہتا ہے کہ مولا میری کمر میں درد رہتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ مثلاً ایک آدمی کسی پھل کے بارے میں سوال کر لیتا ہے، مولا اس پھل کو کھانا کیسا ہے؟ امام اس کا جواب دے دیتے تھے۔ کوئی آ کر پوچھتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت لوگ بیان کرتے ہیں، یہ کسی نے کہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ امام بیان فرمائیں گے۔ صحیح ہے، پیورٹی کس بات کو حاصل کی؟ میں آپ سے کیوں یہ عرض کر رہا ہوں، مرنے سے پہلے وہ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا؟ اصل مسئلہ یہاں پر۔ اب میں ایک ٹچ آپ کو مرنے کا، چونکہ میں نے کہہ دیا ہے شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ پہ میرا ایک ذہن اپنے مرحومین کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ مرحومین گھر آتے ہیں، چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے، اور مرحومین کے لیے جو سب سے اچھا کام آپ کر سکتے ہیں، ان کے استغفار کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ انشاءاللہ خدا آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے،
انشاءاللہ ان کو اس دنیا کے اندر اہل بیت کی شفاعت اور حمایت نصیب فرمائے، ان کو اس دنیا کی زندگی میں نورانیت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ کون سا علم وہ تھا جو امام ہمیں دینا چاہ رہے تھے؟ عزیزان محترم، ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ہمیں دنیا سے بے خبر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم کو ایک بات کہتے ہیں، شاید بات پوری نہیں کہہ پاتے یا سننے والا پوری نہیں سن پاتا، تو وہ لوگ ہم سے کہنے لگتے ہیں، مثلا یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مولانا حضرات جو دنیا کے بے خبر لوگ ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ ضرورت کس بات کی ہے۔ تو مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی انجینئرنگ بہت اہم علم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، امام کی پرائرٹی انجینئرنگ سکھانا تھی؟ امام کی اولویت انجینئرنگ سکھانا تھی؟ نہیں۔ اب میں نے نہیں کہہ دیا، اب کوئی مجھ سے کہے گا مولانا آپ کو کیا پتہ انجینئرنگ سے کیا کیا ہو جاتا ہے، یہ جو آپ نے کر دیا، قوم تو پہلے ہی جاہل تھی، آپ پتہ نہیں کہاں ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں برادر، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انجینئرنگ مثلا فائدہ مند نہیں ہے، مثلا کیمسٹری نہیں پڑھے انسان، کیوں نہیں پڑھے؟ یہ سب اللہ کے دیے ہوئے معلومات ہیں۔ خدا نے انسانوں کی زندگی کو ان قوانین کے اوپر بنایا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اگر تخیلاتی نہ ہو، امیجنری نہ ہو، تو علم اللہ کے بنائی ہوئی کائنات کا مطالعہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو کن قوانین پہ بنایا ہے، اس کا مطالعہ علم ہے۔ تو یہ علم غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ علم اچھا ہے، لیکن علم کے اندر پرائرٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں پرائرٹیز ہیں۔ کیوں؟ بعض علم کچھ کارآمد ہیں، بعض علم تھوڑا زیادہ کارآمد ہیں، لیکن بعض علم انتہائی کارآمد ہیں۔ میں تینوں کے لیے ایک ایک مثال اپنے ذہن میں ابھی سوچوں گا اور ابھی دینے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے اسٹڈی کی ہے اسلام آباد کے گھروں پہ، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اسلام آباد میں مہنگے ترین گھر کہاں پر ہیں، ٹاپ 10 مہنگے ترین گھر اسلام آباد کے کون سے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس علم سے میری عاقبت کو فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا۔ اصل میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، چلیے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں شب قدر کے اعمال میں لکھا ہے تحصیل علم بہترین عمل ہے۔ کس شب کے لیے؟ شب قدر کے لیے۔ شب قدر میں بیٹھتا ہوں، نعوذ باللہ کہ میں یہ کروں، اور اس بات کا جائزہ لیتا ہوں پاکستان کے مہنگے ترین گھر کہاں کہاں ہیں۔ یہ وہی علم تھا جو شب قدر میں فضیلت رکھتا تھا؟ اس علم کا شاید ہی کوئی فائدہ ہونے والا ہو، شاید ہی کوئی فائدہ ہونے والا ہو، شاید بندوں کو بھی زیادہ فائدہ نہ ہو، اخروی تو کوئی فائدہ ہو یا نہیں، بندوں کو بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا علم ہے جو مثال کے طور پر، اب میں تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مثال کے طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میں ایک ایپ بنا رہا ہوں جس میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں گلیاں کتنی ہیں، سڑکیں کتنی ہیں، آپ کو کسی جگہ پہنچنا ہو تو کیسے پہنچیں گے آپ۔ اس سے بہتر ہو گیا کہ میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ ٹاپ 10 مہنگے ترین گھر کہاں پر ہیں، اس سے بہتر ہو گیا۔ صحیح، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں شب قدر لگاؤں، اس کے اوپر عبادتوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا؟ ذرا مشکل ہے۔ شاید کوئی چانس ہو کہ میری وجہ سے کسی انسان کو کوئی بہت بڑی مشکل حل کرنے میں مدد مل جائے، لیکن اس کے اوپر میں اپنی شب قدر لگاؤں، تھوڑا مشکل ہے۔ یہ علم ہے جو تھوڑا فائدہ مند ہے، اتنا فائدہ مند ہو جائے مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی۔ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا اور امپروو کرتا ہوں۔ صحیح ہے صاحب، میں علم کے ذریعے تحقیق کروں کہ لوگوں کے جسم کے لیے، مثال کے طور پر اسلام آباد راولپنڈی میں کون سا کھانا زیادہ بہتر ہوگا،
صحیح ہے؟ یہ بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علم ان دو کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہو گیا یا نہیں ہوا ہے؟ تھوڑا بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لوگ بیمار ہوں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، ان کی طاقت توانائی کم ہو جائے گی، اپنی زندگی میں مشکلات میں پھنسیں گے، تو ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے تو میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں کہ بھائی آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ کھانے کھائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے آپ کے جسم کے لیے، تو وہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، نسبتاً بہتر ہو گیا ہے، صحیح ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس سے بہتر علم ہو سکتا ہے؟ نا، ہو سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے؟ اب تھوڑا سا کنفیوزنگ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ مثلا میں ایک علم حاصل کر رہا ہوں جس میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ سستی بجلی کیسے بنے گی۔ سستی بجلی بنے گی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو گرمی میں ٹھنڈک ملے گی، ٹھنڈک میں گرمی ملے گی، ان کے جسموں کو آرام ملے گا، انشاءاللہ جب ان کے جسم کو آرام ملے گا تو ان کی زندگیوں میں سکون آئے گا، صحیح ہے؟ یہ آخری علم کی حد ہے یا اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ابھی بہت ہو سکتا ہے، بہت ہو سکتا ہے، اور بڑھاتا ہوں، تھوڑا سا اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک علم حاصل کر رہا ہوں جس میں لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہتا ہوں لوگ زندگی میں سکون کیسے احساس کرتے ہیں، یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ زندگی میں سکون کیسے احساس کریں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ وہ کھانے والے سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ہاں، یہ کھانے والے سے زیادہ بہتر ہے، بجلی والے سے بھی زیادہ بہتر نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ بجلی انڈائریکٹلی سکون پہنچانے کے لیے میں سوچ رہا تھا، اب میں ڈائریکٹلی اس مسئلے کو سوچ رہا ہوں جس سے انسانوں کو سکون ملے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو تھوڑا سا اور امپروو کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ میں نے پوری محنت کی، میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گیا جو لوگوں کو پوری دنیا میں جا کر یہ سمجھاتا ہوں کہ تمہیں اس دنیا میں سکون چاہیے، یہ کرو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میری اور آپ کی زندگی اسی دنیا تک ہے یا اس کے بعد بھی ہے؟ اگر میں نے ساری زندگی لگا دی لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ اس 50 سال میں سکون کیسے ملنا ہے، اور میں ان کو نہیں بتا سکا کہ اگلے جو 50 لاکھ سال آنے والے ہیں اس میں سکون کیسے ملنا ہے، تو میں نے علم کا بہت بڑا ایک حصہ نظر انداز کر دیا، صحیح ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اہل بیت کی پرائورٹی کون سے سائنسز ہیں؟ وہ جن کا تعلق میرے شکم سے ہے، وہ جن کا تعلق میرے بدن سے ہے، وہ جن کا تعلق میرے ذہن سے ہے، یا وہ جن کا تعلق میری روح سے ہے؟ آپ نے فوراً کہہ دیا اور کچھ لوگوں نے سوچ لیا کہے بغیر روح سے، کیوں؟ کیونکہ باقی سب کو فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے۔ اب دنیا میں اس کی ایک مثال رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنے میدان میں لانے کی خاطر، آپ کو گھسیٹنے کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا سلو لے کے چل رہا ہوں۔ آپ نے محاورہ سنا ہے کہ مثلا وہ بھوکے کو کھانا مت دو بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ کوئی اس کو چین سے منسوب کرتا ہے، کوئی جاپان سے منسوب کرتا ہے، اور مسلمان کبھی اللہ کے نبی سے منسوب نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی نے بھی اس کو کلاڑی بنانا سکھایا تھا۔ خیر، یہ ہماری مشکل ہے، پتہ نہیں کیوں ایک مشکل آ گئی ہے۔ ہم مسلمانوں نے گویا یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے دین میں فائدہ مند نہیں ہے کوئی چیز، نعوذ باللہ تعالی۔ پتہ نہیں کیا مشکل آ گئی ہے، اپنی خوبیاں بھی دوسروں کو دینے کو تیار ہے، اور ایک عجیب مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ کوئی ایک جھوٹ ہوتا ہے وہ چل نکلتا ہے، ایک جھوٹ ہے واٹس ایپ کے اوپر ادھر ادھر چلتا رہتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کے پتہ نہیں کوئی سینے میں درد تھا، اس کو پتہ نہیں کینسر تھا، اور اس کے لنگس میں پتہ نہیں کوئی کاکروچ چلا گیا تھا، پھر وہ پتہ نہیں سنگاپور گیا، وہاں جا کے اس نے ایکس رے کروایا تو انہوں کو بتایا کہ تمہارے لنگس میں کاکروچ نہیں تھا، تمہاری ایکس رے مشین پہ کاکروچ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ پتہ نہیں کتنے ملکوں کے نام سے تو میں نے پڑھا ہے، کبھی کوئی انڈیا میں بناتا ہے، کبھی کوئی پاکستان میں بناتا ہے، کبھی کوئی نائجیریا میں بناتا ہے، کبھی کوئی پتہ نہیں کیا اعلیٰ بلا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عقل مند دوست احباب ٹھیک ٹھاک عقل مند فارورڈ بھی کرتے ہیں، بندے خدا
کیا ضرورت ہے جہالت کو پھیلانے کی؟ ایک چیز کوئی پتہ چلتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، دیکھے بنا، چیک کیے بغیر، کسی سے مشورہ کیے بغیر فارورڈ، اور اس کے بعد وہ جناب فارورڈ مینی ٹائمز، پھیلے جا رہی ہے، کھیل رہے ہیں ہمارے دماغ سے۔ ایک آدمی کہے گا مسلمانوں نے آخری 500 سال میں کیا کام کیا، دیکھو فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا۔ اب ہر مسلمان دیکھ دیکھ کے بیچارہ، ہاں بس تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو بیکار انسان ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک آئے گا کوئی انڈینز کو پرائیورٹی دے گا پاکستانی کے مقابلے میں، پتہ نہیں کیا کیا گیم نفسیات سے کھیل رہے ہیں، اور ہم کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے بارے میں اتنا احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں؟ کیوں تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی یہ بات جو میں پھیلا رہا ہوں صحیح بھی ہے، یہ غلط ہے؟ جھوٹ پھیلے چلے جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، بھئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کون سے سائنسز دینا چاہتے تھے؟ جن کا تعلق جسم سے ہے؟ نہیں۔ جن کا تعلق روح سے ہے؟ ہاں۔ کیوں روح سے؟ کیونکہ روح میں ابدیت ہے، روح میں بقا ہے، باقی میں بقا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں وہ چیز دینا چاہ رہے ہیں جو ہمیشہ باقی رہے گی ہمارے ساتھ۔ میں نے محاورے میں عرض کیا، تو جناب کہتے ہیں بھئی آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں یا مچھلی پکڑنا سکھائیں؟ مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ ایک نے اس کے اوپر کہا ایک اور کام کرو، کانٹا بنانا سکھا دو، مچھلی پکڑنے کا کانٹا بنانا سکھا دو، کیونکہ آج تم اس کو مچھلی کا کانٹا دو گے نا، یہ کانٹا پھر کبھی ٹوٹ جائے گا، کانٹا بنانا سکھا دو۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور کام کہوں گا معذرت کے ساتھ، میں کہوں گا اس کو سب کچھ سکھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرو، اسے قناعت بھی سکھاؤ، اسے قناعت سکھاؤ۔ کیوں؟ تم نے لالچی آدمی کو کمانے کا انسٹرومنٹ دے دیا نا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ تربیت آتی ہے۔ آپ پی ایچ ڈیز کروائیں، ہم مخالف ہوں گے کیا؟ ہم نے دین میں علم کی اہمیت نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھی ہے۔ تو پی ایچ ڈی کرنا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح، کرواؤ بھائی، پڑھاؤ بچوں کو، سارے کام کرو، لیکن ایک مشکل ہے، یہ دنیا میں جو فراڈز ہوتے ہیں یہ جاہل کرتے ہیں۔ ٹاپ نوچ جو فراڈز ہوتے ہیں بلینز آف ڈالرز کے، یہ جاہل کرتے ہیں۔ دنیا کے جو بدترین میس مرڈر کے ویپنز ہوتے ہیں یہ جاہل بناتے ہیں۔ کون سا کام ان میں سے جاہل کرتے ہیں؟ جاہل زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ تمہاری گاڑی کا وہیل کیپ چوری کر کے بھاگ جائے گا، 2-4 ایسے کام کر لے گا۔ یہ جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، کیوں کی ہیں؟ انہوں نے تربیت نہیں لی ہے، انہوں نے صرف وہ علم لیا ہے جو اس طرح کے کاموں میں کام آ جائے۔ اہل بیت کون سا علم دیتے تھے؟ وہ ہر چیز سکھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ تربیت سکھاتے تھے۔ تو جو مین پرائورٹی تھی اہل بیت کی، وہ کیمسٹ بنانا نہیں تھی، کارپینٹر بنانا نہیں تھی، مینجمنٹ کے لیے بنانا نہیں، یہ مین پرائورٹی نہیں تھی۔ یہ بنانا چاہتے تھے، ان کے شاگردوں میں سب لوگ تھے ایسے، نہیں، مین پرائورٹی کیا تھی؟ مین پرائورٹی انسان بنانا چاہتے تھے۔ انسان اگر کیمسٹ ہوگا تو کام آئے گا، انسان دولت مند ہوگا تو کام آئے گا، اور حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان جاہل بھی ہوا تو کام آئے گا، جاہل بھی ہوا تب بھی کام آئے گا۔ تو جو مین پرائورٹی تھی وہ انسانوں کی تربیت تھی۔ اب اس انسانوں کی تربیت میں انسٹرومنٹ کیا تھے، اس کو آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا، اس سے ان کے علم کی ہیڈنگز ہمیں ملیں گی۔ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اچھا، یہ بات ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ اب آپ کہیں بھائی 1400 سال پہلے مولا نے یہ کیا، اس وقت ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عزیزم، اس وقت ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچیو کریں۔ اگر ہم نے تربیت حاصل نہیں کی، وہ انسان کو انسان بنانے کا عمل ہمارے اندر نہیں چل رہا، ہم نقصان دہ بنیں گے۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے نزدیک کہ ہم نقصان دہ ہوں۔ میں ایک سخت مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں جن کو لعن کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غریب فقراء ہیں، یہ لوگ نہیں، یہ اب حکمران طبقہ ہے۔ ان کو ہم لعن کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو لعن اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ آخرتہ، انہوں نے اپنی آخرت بیچ دی دنیا کے بدلے میں۔
ثمن اوکس، پست ترین قیمت لے کر انہوں نے آخرت بیچ دی. لعن کر رہے ہیں ان کے اوپر، دنیا کی خاطر آخرت بیچی، لعن کر رہے ہیں ان کو. اب میں کیا عرض کروں، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھا سکے کہ بھئی آپ کو دنیا کی خاطر آخرت کو نہیں بیچنا ہے، تو ہم تربیت سے خالی ہو گئے. پھر اس کا مطلب ہے گرچہ ہم زبان سے لعن کر رہے ہوں، تو جو چیز بہت امپورٹنٹ آئے گی وہ یہاں پر آئے گی. اب ایک پوائنٹ تھی، کہاں سے اہل بیت اس تربیت کو شروع کرتے تھے. بہت زیادہ وقت آپ کا لے چکا ہوں، اس لیے میں مزید اور وقت نہیں لوں گا. سلام اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کچھ سائنسز ہیں جو انسانوں کے لیے مفید ہیں، ان کا میں نے تذکرہ کیا. کچھ سائنسز ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں ہر چیز کے ساتھ سکھانا چاہ رہے تھے. وہ کیا تھا؟ انسانی تربیت. چلیے میں آپ کو اپنے جو بیک آف دا مائنڈ ہے وہ بھی عرض کر دوں. ہمارے پاس بہت بڑا ایک ڈسکشن ہے، ایران جیسے ملک میں بھی ہوتا رہتا ہے، تقریباً ہر جگہ پر اس ڈسکشن کو فارملی کیے بغیر کیا جاتا ہے. وہ ایک ڈسکشن ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو پروفیشنل چاہیے یا کمیٹڈ بندہ چاہیے؟ دیکھیے کتنی جلدی اوپینین ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے. یہ ڈسکشن ہمیشہ رہے گا. صحیح ہے؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، مثلاً آپ کہیں گے مولانا ایشو کیا ہے؟ ایشو کو دیکھ کر میں بتاؤں گا آپ کو پروفیشنل چاہیے یا کمیٹڈ چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایشو یہ ہے، بالکل نیوٹرل ایشو. مجھے گھر بنوانا ہے، مجھے ایک آرکیٹیکٹ چاہیے. پروفیشنل چاہیے یا کمیٹڈ چاہیے؟ دیکھیے ڈسپیوٹ آ گیا، ڈفرینس آف اوپینین آ گیا. اچھا کچھ لوگ کیا کہیں گے، مولانا اگر ایک نمازی شب پڑھنے والا لے بھی آئے اور وہ آرکیٹیکٹ اچھا نہیں ہوا تو آپ کا گھر تو گیا. بات صحیح ہے. اچھا دوسری طرف سے ایک اور کہے گا، مولانا آپ نے دنیا کا سب سے اچھا آرکیٹیکٹ بلا لیا اور اس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہوا تو کیا آپ کا گھر اچھا بن جائے گا؟ یہ وہ ڈسکشن ہے جو ہمارے سامنے اپنی زندگی میں ہونا چاہیے. ہمیں کیا بننا ہے؟ دنیا کا بہترین پروفیشنل لے آئیے، کمٹمنٹ نہیں ہے اندر، کیا کرے گا پھر وہ؟ کرپشن، کمٹمنٹ نہیں ہے. اچھا دنیا کا بہترین کمیٹڈ بندہ لے آئیے جس کے اندر پروفیشنل اسکلز نہیں ہوں، کیا کرے گا وہ؟ کام خراب کرے گا. معلوم ہے کام خراب کرے گا. اب یہ ڈسکشن جو ابھی میں نے اتنے مزے سے آپ کے سامنے 5 منٹ میں عرض کرنے کی کوشش کی، یقین مانیے اس وقت دنیا کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک یہی ہے اس وقت. اور ایران جیسے ملک میں تو پتہ نہیں کتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ کیا؟ آپ ایک کمیٹڈ بندہ لے آئے، آپ نے گورنر بنا دیا جس کے اندر طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، پروفیشنلزم نہیں ہے. دوسری طرف آپ بہت اچھا پروفیشنل بندہ لاتے ہیں، اس کو گورنر بنا دیتے ہیں. کون معاشرے کو زیادہ فائدہ دے گا، کون زیادہ نقصان دے گا؟ سوچنا پڑے گا. صحیح. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اہل بیت ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے؟ پہلی چیز جو ہمارے اندر دیکھنا چاہتے تھے پروفیشنلزم ہے یا کمٹمنٹ ہے؟ کمٹمنٹ. پہلی چیز. میں نہیں کہہ رہا کہ پروفیشنلزم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کمٹمنٹ کے ساتھ. پہلی چیز جو چاہیے وہ کمٹمنٹ. کیوں؟ اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہوئے، میں کمیٹڈ نہیں ہوا تو کیا ہونے والا ہے؟ میں بھی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، دنیا کا بہترین آڈیٹر اگر میں ہوا اور میرے اندر کمٹمنٹ نہیں ہوا تو کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے دین کا اللہ حافظ ہے. آپ کے 1 گھنٹہ دوں گا، آپ میں سے شاید ہی کسی کو پتہ چلے کہ وقت ضائع ہو گیا، کیونکہ میں اپنی پروفیشنل اسکل سے آپ کا سر بھی نہیں ہلنے دوں گا اور آپ کا دین ضائع ہو جائے گا. یہ میں اپنے پروفیشنلزم کے ذریعے کروں گا. اگر میں کروں ایسے تو میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے ایک بات عرض کروں گا، پروفیشنلزم ضرور ڈھونڈیے. سب سے پہلے کمٹمنٹ ڈھونڈیے، سب سے پہلے. اس کو فراموش نہیں کیجیے گا.
آپ ممکن ہے بات کو کہیں اور لے کر جائیں آپ کے مولانا اگر مجھے ایک پلمبر کو بلانا ہے تو کیا کروں؟ میں مشورے میں کہوں گا پہلے کمٹمنٹ دیکھو، اس کے بعد پروفیشنل. میں نہیں کہہ رہا کہ پروفیشنل نہیں ہو، ستیہ ناش مار دے گا، بہت کام خراب کرے گا. پہلے کمٹمنٹ چاہیے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں چاہیے. اہل بیت کمٹمنٹ کیسے لاتے تھے لوگوں کے اندر؟ اس تربیت کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس تربیت کی ان کی بنیاد کیا تھی؟ اب جو میں آپ کے سامنے جملے کہہ رہا ہوں نا، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ایک ڈسکشن چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اچھی کلچر کے لیے اچھے بلیفز ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اچھی کلچر کے لیے اچھے بلیفز کی ضرورت نہیں ہے، کلچر پریکٹس میں آ جائے کافی ہے، چاہے بلیف پیچھے ہو یا نہ ہو. ہم کہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے کلچر اچھے بلیفز کے اوپر کھڑے ہوں گے، ورنہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اہل بیت اطہار کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے ایک فاؤنڈیشن رکھنی پڑے گی. سب سے پہلا کام ایک فاؤنڈیشن رکھنی پڑے گی. اگر وہ فاؤنڈیشن میرے اور آپ کے وجود میں بیٹھ گئی ہے، ہم اہل بیت کے نظام تربیت میں شامل ہو گئے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ فاؤنڈیشن نہیں بیٹھی ہے، وہ بنیاد نہیں بیٹھی ہے، یا ہے ٹیڑھی میڑھی ہے، ہلتی جلتی ہے، اس کا مطلب ہے بلڈنگ خراب ہے. اس کا مطلب بلڈنگ خراب. وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ موت کے بعد ایک زندگی ہے. سب سے بڑی فاؤنڈیشن یہاں پر ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے. اگر یہ نظام آپ کے دماغ میں، آپ کے وجود میں، میرے وجود میں بیٹھ گیا ہے کہ ہے اور بہت بڑی ہے، ساری عمارت صحیح ہو سکتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے امپورٹنٹ میرے لیے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، یقین مانیے کچھ بھی کر لے، یہ نماز شب پڑھنے والے بھی بن جائے نا، اس کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ فاؤنڈیشن چاہیے. اس خاطر قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کم سے کم 1/3، 1/3 آیتیں آخرت کو ڈیل کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فاؤنڈیشن صحیح نہیں بنی نا تو آگے معاملہ نہیں چلنے والا ہے. تو میں جتنا آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کم ہے. اب میں آخر کی طرف لاتے ہوئے ایک روایت امام سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ ایسا ہوا کہ چونکہ میں نے یہ روایت سوچا ہوا تھا کہ میں کہوں گا، تو شاید میں نے جو مثالیں دیں وہ بھی اسی کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ حسن ختام ہو اور ہم علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ایک براہ راست چیز سیکھ کے جائیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد.